السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن دو آیتوں کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ ہفتے ہم نے اللہ کے ولیوں کی مدد کے متعلق کچھ باتیں سماعت کی تھیں۔ انشاءاللہ آج پھر انہی باتوں کو آگے بڑھا کر آپ کے ذہن کو، دریچوں کو اور کھولنے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یوں التجا کرتے ہیں کہ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، دہائی یا محی الدین دہائی، دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، عزوماً قاتلا عند القتال، عزوماً قاتلا عند القتال، مدد کو آ دم بسمل ہے یا غوث، مدد کو آ دم بسمل ہے یا غوث، خدا را نا خدا آدے سہارا، خدا را نا خدا آدے سہارا، ہوا بگڑی بھور حائل ہے یا غوث، ہوا بگڑی بھور حائل ہے یا غوث، تو قوت دے میں تنہا کام بس یار، تو قوت دے میں تنہا کام بس یار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے،
تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث، اگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث۔ اور کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا طالب ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا طالب ہے یا غوث۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے قرآن عظیم کی آیت پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ کچھ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا جائز نہیں، سب مر کر مٹی میں مل گئے، سب ختم ہو گئے، کچھ نہیں رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ نماز اللہ تو نہیں ہے نا، نماز آپ پڑھتے جو یہ اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ضرور ہے لیکن اللہ نہیں۔ اسی طرح تم صبر کرتے ہو مصیبت پر، یہ بھی تو اللہ نہیں ہے صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ طاقت عطا کرتا ہے تو ہرگز شرک نہیں ہوگا۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی بتایا تھا، شرک جب ہوگا جب یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ اللہ کے ولی اپنی طاقت سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسے عالم میں شرک ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہرگز شرک نہیں ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مردہ نہ کہو انہیں جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے۔ کہاں کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں خبر نہیں، ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے۔ لہذا تمہیں جب معلوم نہیں ہے تو پھر کیا حق پہنچتا ہے کہ تم انہیں مردہ کہو؟ یہ شہیدوں کے تعلق سے آیت کریمہ ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ اور چوتھے پارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ پہلے کہنے سے منع فرمایا، پھر گمان یعنی سوچنے سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور ان کے رب کی طرف سے انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر وہ مر چکے ہوتے، بالکل ختم ہو گئے ہوتے، تو پھر رب کی طرف سے رزق کیسے ملتا انہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، کوئی یہ سوچ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یہ شہداء کے تعلق سے آیت کریمہ ہے اور ہم ولیوں کو زندہ مانتے ہیں۔ برادران ملت، ہم اللہ کے نبی کو زندہ مانتے ہیں، تو آیت کریمہ تو اس کے تعلق سے ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائے۔ تو ولی، ہر ولی تو اللہ کی راہ میں نہیں مارا جاتا، شہید نہیں ہوتا بظاہر، تو پھر انہیں تم زندہ کیوں کہتے ہو؟ یہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے بات۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر اسی آیت پر غور کریں نا تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ کیوں اللہ نے مردہ کہنے سے منع فرمایا؟ انہیں زندہ کیوں کہا؟ بل احیاء کیوں کہا؟ کیونکہ وہ زندہ ہے، ایسا کیوں کہا؟ وجہ کیا؟ صرف ایک ہی ریزن، صرف ایک ہی وجہ کہ وہ اللہ کی راہ میں مارے گئے، یعنی ان کی موت جو ہوئی وہ اللہ کی راہ میں ہوئی۔ جن کی موت اللہ کی راہ میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی زندگی، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کا پہننا، جس کا کھانا، جس کا پینا، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہو جائے تو پھر کیا تم انہیں مردہ کہو گے؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کے بارے میں یہ کہا قل ان صلاتی و نسکی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو جس کی صرف موت اللہ کے لیے ہو جائے
آپ اللہ نے اسے مردہ کہنے کے لیے منع فرمایا اور انہیں زندہ کہا ہے. تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، تو کیا اسے مردہ کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں. برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. برادران ملت اسلامیہ، چاہے اللہ کے نبی ہو چاہے اللہ کے ولی ہو، ان کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کا جینا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی اب حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیًا فقد اذنتہ بالحرب. اگر کسی نے میرے ولی سے بغض رکھا، کسی نے میرے ولی سے لڑائی کی، آپس اپنے دل میں ان کے تعلق سے غلط فہمیاں پالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فقد اذنتہ بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا سوچو، صرف دو باتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اعلان جنگ کرتا ہوں. نماز چھوڑنے والوں سے نہیں کہا، روزہ چھوڑنے والوں سے، ہے تو بتاؤ کہیں پر، روزہ چھوڑنے والوں سے نہیں کہا، حج نہ کرنے والوں سے نہیں کہا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں سے نہیں کہا کہ میرا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ صرف دو باتوں کی بنیاد پر کہا ہے جو حدیثوں کی کتابوں میں مجھے ملا. وہ دو باتیں یہ ہیں، ایک تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا، اللہ کے ولیوں سے بغض رکھنا، اور دوسرا سودی کاروبار کرنا، سودی معاملات کرنا. اس کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سود کرنے والا، سود کے اوپر پیسے دینے والا، سود لینے والا، سودی دستاویز پر دستخط کرنے والا اور سودی گواہ بننے والا کبھی خوش نہیں نظر آئے گی. پوری زندگی کے اندر کبھی وہ لوگ خوش نہیں نظر آئے گی. دیکھو زندگی کا حال کیا ہے، وہ لوگ جو دیتا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو لیتا ہے وہ بھی رو رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے. جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ کر دے، وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، وہ کامران کیسے ہو سکتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، سودی کاروبار نہ کرنا، پریشانی کتنی کیوں نہ آئے، آؤ 2 رکعت رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، دعا مانگو اللہ سے، اور جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی سچے دل سے معافی طلب کرو. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں گمان بھی نہ جاتا ہو، وہاں سے روزی پہنچائے گا. سودی کاروبار مت کرنا، اس لیے کہ اللہ نے اعلان جنگ فرمایا. اور دوسری بات ان سے کہا، ان کے بارے میں کہا کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں. اب میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوگے کون لوگ ہیں اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنے والے، کن کے دلوں کے اندر اللہ کے ولیوں سے دشمنی ہے. ہر بات میں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش، ہر بات میں ان پر اعتراضات، ہر بات میں ان کے اوپر جو ہے تہمتیں لگائی جاتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، ایسے لوگوں سے آپ کو بچ کر رہنا، اس لیے کہ ایسے لوگوں سے جب اللہ کا اعلان جنگ ہے اور اگر آپ ان کے ساتھ میں ہوگے تو پھر یاد رکھنا وہ جنگ کا اعلان آپ کے لیے بھی ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے ولیوں سے جب تک ہماری نسبتیں مضبوط نہیں ہوگی کامیابی نہیں ملے گی. کیا کہا کہ فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بابا جی تھے، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہا کرتے تھے، چلتے پھرتے اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ایک دن بارش کا موسم تھا، دلی کی سرزمین میں جا رہے تھے. جاتے جاتے ایک طوائف اور اس کا ایک عاشق جو ہے وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے سیڑھیوں کے اوپر. اب یہ اپنے مست ہو کر جا رہے تھے. انہوں نے خڑاوے پہنے ہوئی تھی، کھڑاؤ کہتے ہیں لکڑے کی جوتیاں ہوتی ہے، اس کو کھڑاؤ کہتے، وہ پہنے ہوئے تھے. انہوں نے ان کا بارش کے کیچڑ میں وہ پیر پڑنا تھا اور اس کا چھیٹا اڑنا تھا اور اس طوائف کے چہرے پر جا کر گرنا تھا. اتنا ہونا تھا کہ وہ جو ساتھ میں اس کا عاشق بیٹھا تھا نا، اس کا یار بیٹھا تھا، اس کا دوست جو بیٹھا تھا، اس کو غصہ آیا، غضبناک ہوا اور وہاں سے سیڑھی سے نیچے اتر کر بابا کو روکا اور ایک جھاپڑ رسید کر دیا. اللہ والے کو جھاپڑ رسید کر دیا. دیکھو کیسے، میں نے کہا نا کہ اللہ والوں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اعلان جنگ فرماتا ہے. جیسے ہی جھاپڑ رسید کیا, اور بات یاد رکھنا, اللہ والے بد دعائیں نہیں کرتے. اس ولی اللہ نے کہا, اس بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ تجھے سلامت رکھے, یہ کہہ کر آگے چلے گئے. ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ دیکھا ایک حلوائی والا ہے جو ابھی اپنی دکان کو کھول رہا تھا صبح صبح, ہے نا. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بونی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں ہم ادھار نہیں دینا چاہیے, کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے. سارے خیالات غلط ہے. یاد رکھنا, اگر بونی کا وقت ہے اور کوئی واقعی ضرورت مند آیا ہے اور وہ ادھار مانگتا ہے, آپ دے دو پورا دن, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے گا. بونی کا ٹائم ایسا نہیں کہ پہلا ادھار ہو گیا تو پورا. یہ ساری چیزیں, یہ سارے واہیات ہیں, یہ خرافات ہیں, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے ذہنوں سے, دماغ سے یہ ساری چیزیں نکال ڈالو. بہرحال صبح صبح کا وقت تھا. حلوائی والے نے دیکھا کہ اللہ والے آ رہے ہیں, بزرگ آ رہے ہیں, فوراً بلایا اور کرسی پیش کی, کرسی پر بیٹھایا, حلوائی پیش کیا, کھایا. ابھی کھا ہی رہے تھے حلوائی, حلوہ کھا ہی رہے تھے کہ رب سے عرض کرتے, مولا تیری بھی شان ہے, کئی تھپڑ مرواتا ہے اور کئی حال یہ ہے کہ حلوہ کھلاتا ہے, تیری بھی عظیم شان ہے اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ابھی وہ اللہ رب العزت سے یہ گفتگو ہی کر رہے تھے تصور ہی میں کہ کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ ایک مجمع لوگوں کا بھاگتا ہوا حضرت کے پاس آیا اور حضرت کے قدموں پر گر گیا. کہا حضور ہمیں معاف کر دیجئے. کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی آپ کو جس نے تھپڑ مارا تھا, جس نے جھاپڑ رسید کیا تھا نا, اس کا حال یہ ہو گیا کہ وہ ٹیرس پر چلا گیا, چھت پر چلا گیا, پاؤں پھسل گیا, وہاں سے نیچے گر گیا اور اس کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور ساتھ ہی ساتھ وہ مر بھی گیا. آپ نے جو بد دعا دی تھی, کہا اللہ والے کبھی بد دعا نہیں دیتے. کہا نہیں, یقیناً بابا آپ نے بد دعا دی تھی جس کی وجہ سے تھپڑ مارنا اور اس کا گرنا دونوں بیک وقت ہو گیا, لہذا آپ کی بد دعا کا اثر ہے. برادران ملت اسلامیہ, بابا نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی, لیکن تم حقیقت سننا چاہتے ہو نا تو سن لو. میں راستے سے جا رہا تھا, میرا پیر کیچڑ میں پڑا, میرے پیر پہ کیچڑ میں پڑنے کی وجہ سے اس سے چھینٹے اڑے اور اس کے یار کے اوپر اس فاحشہ عورت کے اوپر گرے تو اس کے یار کو غصہ آیا, اس نے مارا, اور جب اس کے یار نے مجھے مارا تو میرے یار کو غصہ آیا تو اس کو مار دیا. برادران ملت اسلامیہ, تو کہا کہ جو اللہ والوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اس سے اعلان نکال ڈالو یہ ساری ذہن کے اندر اگر کوئی خیالات آ رہے ہیں کہ اللہ والے مدد نہیں کرتے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے یہ مدد کرنے کی, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. سورہ تحریم اٹھا کر دیکھو, اللہ فرماتا ہے ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنون. اللہ بھی مددگار ہے, جبرائیل بھی مددگار ہے, اور نیک مومن بھی مددگار ہے. کب کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نیک مومن. یہاں سے نیک مومن سے کون مراد ہے؟ اللہ والے ہی مراد ہے جو مدد کرنے پر قادر ہے. اور یہ قدرت جو ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے. ان کی اپنی طاقت نہیں, اللہ نے انہیں وہ طاقت دی ہے. اور ابھی جو حدیث پڑھ رہا تھا نا, آگے فرمایا کہ کوئی شخص میرا قرب اتنا نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ فرض پر جو ہے, فرض جو نمازیں ہیں جو اس کے اوپر فرض کی گئی عبادتیں ہیں اس پر مکمل نہ اترے. آگے کی حدیث میں ہے, بخاری شریف کی جو حدیث پڑھ رہا تھا اس میں کہا کہ کوئی بھی میرا قرب اسی وقت پا سکتا ہے جو عبادتیں اس پر فرض کی گئی ہے اس پر وہ ڈٹے رہیں, اسے ترک نہ کرے. اور پھر فرمایا آگے کہ جب بندہ کثرت نوافل کرتا ہے, یعنی فرض پڑھنے کے بعد پھر وہ کثرت کرتا ہے نوافل کی, دنوں رات کا نوافل پڑھتا ہے. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات نمازیں پڑھا کرتے تھے. امام اعظم امام شافعی پوری رات, دیکھیے ولیوں کا جو معاملہ تھا, سارے ولیوں کی زندگی کھنگالو تو آپ کو پتا چلے گا. پوری رات وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو کہاں کثرت نوافل کی بنیاد پر پھر میرے اور قریب آتے ہیں, اتنے قریب آتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ فرض پر اکتفا کرے, فرض پڑھے, فرض پابندی سے کرے, اور فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر کثرت سے نوافل پڑھے. ولیوں کی شان جو ہے کثرت سے نوافل پڑھے تو میرا اتنا قرب پا لیتے ہیں کہ میں انہیں محبوب بنا لیتا ہوں, میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور آگے فرمایا اور جب میں محبت کرتا ہوں نا
تو اللہ جب محبت کرتا ہے، اللہ اگر محبوب بنا لینا تو فرمایا کنتو سمیعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ بصرہ الذی یبصر بہ، وہ اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ یدہ التی یبطش بہا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ رجلہ التی یمشی بہا، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک عقیدے کو واضح کر دوں کہ جو کہا نا یہ کہ اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ حلول کرتا ہے، اللہ کسی بندے میں حلول کر جائے، مل جائے، یہ عقیدہ کفر ہے، ایسا نہیں۔ اس کی تشریح علماء کیا کرتے پھر، کیسے کان بن جاتا ہے اللہ، کیسے آنکھ بن جاتا ہے اللہ، تو اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے، اور یوں لکھا علماء نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی آنکھ کی طاقت عطا کرتا ہے کہ بغداد میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہندوستان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح سے کان بن جاتا ہوں میں کہ بغداد میں ہیں اور ہندوستان سے اگر کوئی فریادی فریاد کر دے تو غوث اعظم وہاں سے مدد کرنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ اس طرح سے آنکھ بن جاتا ہوں، اس طرح سے حلول والا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ آگے فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں ضرور انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ ہم کیوں جاتے ہیں ولیوں کے دربار میں؟ ہم اتنے محبوب تو نہیں ہے نا، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہماری وہ حیثیت نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں ولیوں کے دربار میں اور پھر وہ جب رب سے مانگتے ہیں، قرآن حدیث میں آیا، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے مانگتے ہیں لَأُعْتِيَنَّهُ، تو میں انہیں ضرور عطا کرتا ہوں، میں انہیں ضرور عطا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر کوئی گیا تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، وہ اپنے دامن کو دامن مراد سے بھر کر لے آتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے واقعات ہیں مدد کرنے کے اور وقت بر وقت پہنچنے کے، وقت اجازت نہیں دے رہا، صرف ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو میں مکمل کروں گا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو مظفر نامی ایک شخص تھا جو شیخ حماد کا مرید تھا۔ شیخ حماد بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا مرید تھا۔ دیکھو اس زمانے کا بھی رواج تھا کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی تجارت کرنا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ یہ کام کروں، اس میں مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والوں کو سمجھتے ہیں، جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور ان سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کا مرید ابو مظفر پہنچا اور پہنچنے کے بعد عرض کیا حضور میں ملک شام جانا چاہتا ہوں تجارت کی غرض سے، آپ اجازت دیں۔ آپ نے آنکھیں بند کی، کشف کیا اور ابو المظفر سے کہا اے ابو مظفر ہرگز نہ جانا، وہاں جانے کے بعد تم اگر کماؤ گے جو تجارت میں تمہیں نفع ملے گا اس نفع کو ڈاکو لوٹ بھی لے گے راستے کے اندر اور تمہارا سر بھی قلم کر دے گے، لہذا تم اپنی جان سے جاؤ گے، ارادہ ملتوی کر لو۔ ابھی افسوس کر کے پریشان حال ہو کر، کیونکہ تجارت کرنے جانا تھا، پورا ارادہ بنا لیا تھا، پیر صاحب نے کہا کہ اب نہیں جانا ہے، لہذا افسوس کرتے ہوئے پریشان حال ہو کر ابھی واپس ہی آ رہے تھے، کیا دیکھتے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہ کہ وہ راستے سے آ رہے ہیں، پریشان دیکھا ابو مظفر کو، پوچھا ہے ابو مظفر یہ بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ کہا حضور ملک شام تجارت کی غرض سے جانا چاہتا تھا، لیکن حال یہ ہے کہ پیر صاحب نے منع کر دیا، حضرت حماد نے منع کر دیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو مظفر جاؤ، اللہ تمہاری تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب وہ کنفیوز ہو گئے کیا کیا جائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ حضرت حماد بھی اگر کسی کے غلام ہے تو غوث اعظم کے غلام ہے، وہ جانتے تھے غوث اعظم کا مقام کتنا بلند ہے، اپنی پیر کی بات کو ایک طرف رکھا اور غوث اعظم کی بات کو ترجیح دیتے ہوئے ملک شام کی تجارت کے لیے نکلے۔ اللہ کے کرم سے بہت زیادہ نفع ہوا، بہت فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے انہیں اتنا فائدہ نفع کبھی حاصل نہ ہوا تھا۔ لوٹ کر آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ قیام کیا، حال یہ
یہ ہے کہ قیام کرتے وقت انہوں نے ایک جگہ پر اپنی جو نقدی تھی، جو اپنے روپیے تھے، اپنا مال تھا، اسے چھپا دیا، اور چھپانے کے بعد ذہن سے وہ جگہ نکل گئی۔ اب یاد نہ رہا کہ کس جگہ پر میں نے اپنا مال چھپایا تھا۔ پریشان ہو گئے، ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، لیکن وہ مال کا پتہ نہ چلا، جو رقم رکھی تھی وہ کس جگہ پر رکھی تھی اس کا پتہ نہ چل پایا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کی آنکھیں لگی، نیند آ گئی اور آنکھیں بند ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے کی جماعت نے ایک حملہ کیا ہے، اور اس قدر سخت حملہ ہے کہ ہمارے پورے قافلے کو لوٹ لیا ہے۔ میرا سارا مال جو کمائی کا تھا، تجارت کا تھا، وہ سب کے سب لوٹ لیا گیا۔ اور ایک ڈاکو نے اس قدر زور سے تلوار چلائی کہ اب میرا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ابھی یہ سر تن سے جدا ہونا تھا کہ نیند کھل جاتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں، اور گھبراہٹ کے مارے میں عالم میں انہیں یاد آ جاتا ہے کہ ان کا مال جو رکھا تھا وہ کہاں ہے۔ فوراً جاتے ہیں اور وہ مال اٹھا لیتے ہیں وہاں سے، اور پھر رخت سفر باندھتے ہیں۔ اب جب بغداد قریب ہے تو حال یہ ہے، سوچ رہے ہیں کہ کس سے پہلے ملاقات کی جائے، شیخ حماد سے پہلے ملاقات کی جائے یا غوث اعظم سے پہلے ملاقات کی جائے۔ شیخ جب ہی سوچ ہی رہے تھے، بغداد میں قدم رکھا، شیخ حماد سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ شیخ حماد نے جب انہیں کنفیوژن کی حالت میں دیکھا، کہا یہ سوچ رہے ہو نا کہ کس سے پہلے ملاقات کی جائے، مجھ سے یا غوث اعظم سے؟ تو سنو، میں تم سے کہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا غلط نہیں کہا تھا۔ اللہ کے ولی کبھی غلط نہیں کہتے ہیں۔ میں نے جو کہا تھا وہ تمہارا مقدر بن چکا تھا، وہ تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 مرتبہ اللہ سے دعا کی اور تمہاری تقدیر کو بدل دیا ہے۔ حال یہ ہوا کہ تمہارے ساتھ جو زندگی میں معاملات ہونے والا تھا، اللہ نے اسے خواب میں عطا کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، خواب میں تبدیل کر دیا جو زندگی میں معاملہ ہونے والا تھا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایسے عالم میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر۔ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔